گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، صدقہ فطر کے تعلق سے بہت سارے احباب نے سوالات کیے تھے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور اس سال کتنی مقدار جو ہے نا صدقہ فطر کی ادا کرنا ہے، اور پھر اس کا نصاب کیا ہے، یعنی کس پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے اور کس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ شکریہ تمامی حضرات کے سوال فرمانے کا۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ تو صدقہ فطر یہ قرب خداوندی کا ایک ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دفع کرنے والا ہے۔ صدقہ فطر سب سے بڑی بات اگر یہ کہوں کہ صدقہ فطر یہ روزوں کی مقبولیت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دیلمی، خطیب و ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر کو ادا نہ کرے۔ یعنی لوگوں کے روزے جو ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیے جاتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، اور جب وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو وہ روزے بارگاہ خداوندی میں جو ہے مقبول ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر جو ہے ہر اس صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اور پھر اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے واجب ہے۔ تو یعنی اس ایک عام لفظ میں اگر یہ کہہ دوں تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دینا ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دینا ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا ہے۔ اب پھر صدقہ فطر ہم کس کس کو دے سکتے ہیں؟ تو جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو آپ صدقہ فطر بھی جو ہے نا دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اس کے بعد پڑوسیوں میں دیکھیں، پھر اس کے بعد محلے والوں میں دیکھیں، پھر اس کے بعد شہر والوں میں دیکھیں۔ تو اس انداز سے جو ہے نا آپ کو دیکھتے ہوئے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے کہ کون سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی اہم بات صدقہ فطر کے مقدار کے تعلق سے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اب اہم گفتگو ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سماعت فرما لیں۔ صدقہ فطر کی جو آج کی جو مقدار علماء کرام اور مفتیان نظام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، گیہوں کے اعتبار سے 2 کلو 47 گرام یا اس کی قیمت یا اس کا آٹا، یا تو آپ گیہوں دے دیں یا اس کا آٹا دے دیں یا اس کی آپ قیمت دے دیں، اور پھر میں آپ کو آگے قیمت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور جو، کھجور، کشمش، یعنی جواری، کھجور، کشمش، ان کا ایک ہی نصاب ہوگا، ان تینوں کا ایک ہی نصاب ہے، اس کو یاد رکھ لیں، اور ان کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی مقدار ہے۔ جواری، کھجور، کشمش کے حساب سے 4 کلو 94 گرام یا اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ جواری، کھجور اور کشمش ان تینوں کا ایک ہی مقدار ہے، یعنی 4 کلو 94 گرام یا اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ان تینوں میں سے بھی اگر کوئی ایک چیز بھی اگر اس کے مقدار کے حساب سے اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر جو ہے ادا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر جواری جو ہے 4 کلو 94 گرام، کھجور 4 کلو 94 گرام یا اس کی اگر قیمت اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یا اگر اس کی قیمت بھی اگر آپ دے دیتے ہیں تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ اس کی قیمت کو آپ کو جانچنا ہے، اس کی قیمت کا آپ کو حساب لگانا ہے۔ مان لیجئے آپ ممبئی میں رہتے ہیں تو ممبئی کے جس محلے میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر اس کی قیمت کو آپ کو دیکھ لینا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ حیدرآباد کے جو لوگ ہیں تو ان کو وہاں پر چاہیے کہ وہ اپنی وہاں پر قیمت دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ یو پی، جو بھی اسٹیٹ، جو بھی جو ہے نا شہر ہے، آپ وہاں کے اعتبار سے اس کی قیمت جو ہے نا نکالیں۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی قیمت ہو۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو، چونکہ میں کرناٹکا میں شہر گلبرگہ شریف میں رہتا ہوں تو میں یہاں کی ایک قیمت آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ججمنٹ کے لیے، ایک ایگزامپل کے لیے، تاکہ آپ بات کو جو ہے نا سمجھ جائیں۔ جیسے
गुलबर्गा वालों के लिए है कि गेहूं के एतबार से 2 किलो 47 ग्राम या उसकी कीमत या उसका आटा उन्हें देना है। तो इसकी कीमत आला और औसत यानी हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, इस एतबार से भी आपको जो है ना देखना है। और सदका फित्र में इस बात को याद रखें, आप आला जो है क्वालिटी है उसको आप जो है ना दिया करें, बेहतर से बेहतर जो है ना चीज आप सदका फित्र में दिया करें। अब अगर शहर गुलबर्गा की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आला जो क्वालिटी है वो 70 रुपए है और जो लो क्वालिटी है वो 60 रुपए है, 60 रुपीज। तो यानी 70 रुपए ये हाई क्वालिटी है गेहूं के लिए और 60 रुपए ये लो क्वालिटी है। अगर कोई 70 रुपए दे देता है किसी शख्स को तो ये गेहूं के एतबार से उसका सदका फित्र अदा हो जाएगा, और अगर कोई 60 रुपए देता है तो ये लो क्वालिटी के एतबार से बहरहाल सदका फित्र जो है अदा हो जाएगा। और जवारी, खजूर, किशमिश, चूंकि इन सब की एक ही मिकदार है, इनके हिसाब से अगर आप देंगे तो किस तरीके से देंगे, ये शहर गुलबर्गा के ताल्लुक से मैं बता रहा हूं। जवारी के एतबार से आला क्वालिटी अगर हम देखेंगे, अच्छी हाई क्वालिटी, तो वो 200 रुपए है, और लो क्वालिटी के एतबार से अगर हम देखेंगे तो ये 160 रुपए है। 200 रुपए अगर कोई जवारी के हिसाब से अगर दे देता है तो उसका सदका फित्र जो है अदा हो जाएगा। अगर कोई 160 रुपए भी अगर दे दे तो जो है ना उसका भी सदका फित्र अदा हो जाएगा। खजूर ये आला क्वालिटी जो है वो 1300 रुपए है और औसत क्वालिटी जो है वो 1100 रुपए है, यानी हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी के एतबार से अगर आप खजूर की कीमत अगर देखेंगे तो 1300 रुपए होगी, और अगर लो के एतबार से देखेंगे तो 1100 रुपए। बहरहाल दोनों में से जो भी आप देंगे सदका फित्र अदा हो जाएगा। किशमिश ये 1500 रुपए आला क्वालिटी है और लो क्वालिटी जो है इसकी ये 1300 रुपए है। इन दोनों में से भी जो भी आप कीमत दे देंगे वो अदा सदका फित्र जो है ना आपका अदा हो जाएगा। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।